اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بلال جاؤ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کر کے اذان دو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو کہ جس مالک نے، جس ذات نے ہمیں یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ ہم مکہ کی سرزمین پر آ گئے، اللہ کے اس گھر کے پاس ہم آ گئے، جاؤ تم کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا لگاؤ۔ ابھی کس کو اعزاز دیا جا رہا ہے؟ جو غریب بھی ہے، سیاہ کالا بھی ہے، غلام بھی، جنہیں حضرت ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا، زندگی غلامی میں گزری تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دو، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر جب اللہ اکبر کے کلمات کہے تو مکہ کی سرزمین میں وہ اہل ایمان اور اہل اسلام جن کے اہل و عیال اس وقت مکہ میں تھے، وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ ہمیں آج اللہ اکبر کی وہ صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں جب اللہ کے نبی یہاں سے ہجرت کر کے تشریف مدینہ میں لے کر گئے، اس کے بعد سے ہم نے اذان کے کلمات نہیں سنے تھے، آج ایک طویل عرصے کے بعد ہم اللہ اکبر کی صدائیں اپنے کانوں میں سن رہے ہیں۔ اس وقت مکہ کے سردار تھے ابو جہل وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کے سردار، اور ان سرداروں کی یوں سمجھ لیجئے ان کی اولاد، ان کی نسل، ابو جہل کی اولاد، اسی طریقے سے امیہ کی اولاد، جو سرداران مکہ تھے، کافر تھے، انہوں نے ایک طعنہ دیا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مکہ اگر فتح کر لیا ہے تو فتح کرنے کے بعد اگر اذان دلوانی ہی تھی تو کسی اور سے اذان دلوا دیتے۔ انہوں نے بڑا سخت جملہ کہا جو نقل نہیں کرنا چاہیے، کتابوں کے اندر موجود ہے، ایک بڑا سخت توہین آمیز جملہ حضرت بلال کے بارے میں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث، مرد اور عورت سے تمہیں وجود بخشا ہے، جعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں قوموں میں ہم نے بنایا، قومیں تمہاری بنا دی، قبائل تمہاری بنا دی، یہ اس لیے نہیں کہ تم اپنی قوم والے دوسری قوم والوں پر فخر کرو، ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے پر فخر کریں، ایک کوئی قریشی ہے تو وہ کہے میں بڑا قریشی ہوں، دوسرا اگر کسی اور قبیلے سے ہے وہ اپنے قبیلے پہ فخر و ناز کرتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اقوام کی شکل میں جو میں نے بنایا یا تمہارے قبائل کو جو میں نے وجود دیا ہے، یہ صرف ایک مقصد کے لیے ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو، لتعارفوا۔ ایک عبداللہ نام کا آدمی پنجابی ہے، ایک عبداللہ نام کا آدمی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، تو تم یہ تعارف کروا سکو کہ میں اس عبداللہ کی بات کر رہا ہوں جو پنجابی ہے، یا اس عبداللہ کی بات کر رہا ہوں جو سندھی ہے۔ یہ فقط اس تعارف کے لیے ہے، اس سے زیادہ یہ قوم، یہ قبیلے، یہ تصورات نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے گویا یہ بتا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے آگے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم دنیا کے اعتبار سے فلاں کو باعزت سمجھتے ہو، دولت ہے، فلاں کو عزت والا سمجھتے ہو کہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، فلاں کو عزت والا سمجھتے ہو کہ وہ آزاد ہے یا غلام ہے، نہیں، اللہ کے یہاں عزت اور ذلت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو جتنا زیادہ نیک اور متقی اور پارسا ہوگا وہ مالک کے ہاں اتنا ہی عزت اور شرف والا ہے۔ جس کے اندر جتنی زیادہ اندھیری، اس کے ظلمت، اندھیر نگری اس کے دل کے اندر ہے، گناہوں کا اندھیرا اس کے دلوں کے اندر ہے، وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ ذلیل ہے، اتنا ہی زیادہ کم عزت والا، کم شرف والا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں معیار۔ تو تم حضرت بلال کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ بلال نے کیوں اذان دی جا کر، بیت اللہ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں کیوں بلند کی؟ یہ جان لو کہ بلال جو ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے، شرف والا ہے، کرم والا ہے۔ مالک نے حضرت بلال کو عزتیں عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال کون سا عمل ایسا کرتے ہو کہ میں محمد جنت میں جب معراج کے سفر پر ہوں اور یوں جا رہا ہوں
تو مجھے اپنے آگے قدموں کی چاپ اور آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں نے جب فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بلال ہیں۔ اللہ نے مقام اور مرتبہ یہ عطا فرما دی۔ یہ کالا اور سفید ہونا یہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے، مالدار اور غریب ہونا یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، آزاد ہونا یا غلام ہونا یہ فضیلت کا معیار نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی کتنا متقی نیک پارسا ہے۔ ہم بھی قوموں میں بکھرے ہیں، ہم بھی، ہمارے اندر بھی عصبیت ہے، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے دلوں کے اندر محبتیں اور نفرتیں بنتی ہیں۔ یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، ہم یہ معیار نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے، ہم یہ دیکھتے